جب حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حالات ایسے تھے، آپ کو حکم ہوا، بشارت ہوئی کہ ہندوستان جاؤ، جا کے دین کی تبلیغ کرو، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، اور وہاں جا کر اعلی کلمت الحق کہنا، توحید کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا۔ اور غریب نواز جب وہاں پہنچے تو تنہا ہے، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، کہاں سے سفر کرتے 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 ہندوستان میں اجمیر کے مقام پہ پہنچے، اور وہیں جا کر آپ نے ایک جگہ اپنی چھوٹی سی کٹیا بنائی، جھوپڑی بنائی، وہیں پہ بیٹھ گئے، دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ لوگ تو وہاں راجپوت رہتے تھے، راجستھان کا علاقہ، شروع میں تو بہت زیادہ سختیاں کی گئیں۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ کوئی جوگی ہے، کوئی سادھو ہے، کوئی ہمارا ہی ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو مسلمان ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے بیٹھ کے۔ تو آپ کے خلاف محاذ کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک تالاب تھا، انا ساگر کہتے تھے اسے، اس کے قریب ہی آپ نے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور فرماتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، جھوٹے معبودوں کو چھوڑو، رب سے ناطہ جوڑو اپنا۔ یہ بات انہیں کسی طور پہ بھی، کیسے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، پرتھوی راج کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے بھگائیں، قتل کریں۔ تو کسی نے کہا کہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانا پانی بند کر دیں، یہ انا ساگر سے پانی لیتے ہیں، یہیں بیٹھتے ہیں، پانی بند کر دو تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو 2-4 خدام ہو گئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ تو آپ نے ایک دن اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ذرا یہ لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ انا ساگر سے۔ کوزہ لے کر گیا وہ، تو آگے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تالاب سے تمہیں کوئی پانی لینے نہیں دیں گے، جب تم ہاتھ لگاتے ہو تو ہمارا تالاب ناپاک ہو جاتا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے آ کے حضور غریب نواز کو بتایا کہ وہاں تو پہرا لگا ہوا ہے، آپ بھی حسنی حسینی سید تھے، پہرے تو لگتے رہتے ہیں سیدوں پہ، کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اچھا ان سے یہ کہو کہ اگر ہمیں پانی ہمارے ہاتھ سے نہیں لینے دیتے، نہ دو، کم از کم ایک مرتبہ یہ کوزہ تو بھر کے دے دو ہمیں اپنے ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا چلیں یار، ایک کوزہ دے دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ جیسے ہی وہ کوزہ بھرا گیا، سارے کا سارا انا ساگر اس کوزے میں آ گیا، سارے کا سارا، نیچے ریت نظر آنے لگی، خشک ہو گیا تالاب۔ وہ جھیل تھی، بڑی جھیل، تقریباً 13 کلومیٹر طویل، خشک ہو گئی۔ تو شور مچ گیا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا؟ بھائی کیسے؟ بعض لوگ ابھی بھی بزرگوں سے عقیدت نہیں رکھتے، وہ اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا۔ اس طرح کا کبھی کوئی بات کی جائے، کوئی بیان کیا جائے تو بڑے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے غریب نواز اپنی ذات کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ کے لیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے گئے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جائے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کے فقط اللہ کے لیے سفر کرتے ہوئے تبلیغ دین کے لیے جو شخص وہاں پہنچا ہو، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ بھئی یہ کوزے میں انا ساگر کا آنا، وہ جو ایک محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محاورہ بنا ہی یہیں سے۔ تو کیسے بند کیا؟ بھائی اللہ نے کیا، وہ اللہ والے تھے، اللہ سے دعا کی، کام ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو میرے رب نے کیا، جب رب کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تو پھر رب نے دکھایا کہ تم میرے بندے پہ پانی بند کرتے ہو، دیکھو اب تو کب کبھی تاری ہو گئی، ہلچل مچ گئی، بھاگے وہ سارے۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کچھ کرو۔ میں نے کہا بھائی ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، پانی ہم نے روکا، ایک کوزے میں سارا پانی اب کیسے واپس آئے؟
تو کسی نے کہا اسی فقیر سے کہو وہی کچھ کرے گا. جب آئے معافی تلافی کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کوزے کو لو اور دوبارہ جو ہے وہ تالاب میں ڈال دو. جیسے ہی دوبارہ تالاب میں ڈالا گیا وہ جھیل واپس بھر گئی اپنے پانی سے. تو یہ ہے وہ کہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسا ہی کرم فرماتا ہے. یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہے. اور کرامت ہوتی وہ یہ جو عقل میں نہ آئے.